بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا کی قبولیت کے لیے ایک مجرب عمل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا گلا شکوہ ہر انسان کرتا ہے۔ جس سے پوچھ لیں بڑے جی ہم عبادت گزار ہیں لیکن کیا کریں، اللہ تو ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ کئی بار پہلے بھی آپ کو میں یہ ریکویسٹ کر چکا کہ جناب دعائیں جو ہوتی ہیں وہ دعا رد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ دعا کی تو تین حالتیں ہیں، یا تو دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اگر وہ فوراً قبول نہ ہو تو اس دعا کے بدلے آپ کو اس سے کچھ بہتر عطا کر دیا جائے۔ تیسرا نمبر پہ یہ ہوتا ہے اگر نہ کوئی بہتر ملتا ہے نہ بھی قبول ہوتی ہے تو تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے سٹور کر لی جاتی ہیں اور وہاں پہ وہ دعائیں بہت بڑے اجر کے ساتھ آپ کو واپس کی جائیں، ان کا بہت بڑا اجر۔ یہ احادیث سے تمام باتیں ثابت ہیں، میں پہلے بھی، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں اکثر جو بات ہوتی ہے نا کسی سے بھی کسی بھی مسئلے کے اوپر واٹس ایپ پہ یا رابطہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب پتہ نہیں کیا ہے، بہت وظائف کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں۔ اس کے لیے آپ نے حدیث نبوی ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ دعا مانگنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، لیکن ہم تھوڑی سی بات اس لیے کر لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر کی حالتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں اور ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی عبادت آپ پرفارم کر رہے تھے، جو آپ کے نزدیک آپ کی پرفیکٹ عبادت ہے، تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ عبادت رب کے آگے اس کی کیا وقت یا کیا مقام، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عرب کے اندر نا پہلے جب شروع کے دن تھے، ترقیاں تو اب ہوئی ہیں نا، آپ کا عرب اور 1400 سال پہلے کے عرب میں بہت فرق تھا۔ تو ایک مسلمان تھا وہاں پہ، تو وہ بزرگ آدمی صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ باہر اندھیرا تھا، بارش ہوئی ہوئی تھی کافی، تو وہ جب گھر سے باہر نکلا تو اس کا پاؤں کیچڑ میں جو پھسلا تو وہ گرا، اس کے کپڑے جو ہے وہ کیچڑ سے خراب ہو گئے۔ وہ بیچارہ پھر اندر واپس گیا گھر میں اور جا کے دوبارہ اس نے کپڑے تبدیل کیے، پھر سے وضو بنایا، سب کچھ کر کے دوسری دفعہ پھر وہ دوبارہ گھر سے نکلا۔ مسجد نبی تھوڑے فاصلے پہ تھی، اندھیرا تھا، بارش ہو چکی تھی، باہر کیچڑ تھا، پانی تھا، تو وہ شخص جو ہے دوسری بار پھر پھسل کے گر پڑا۔ جب وہ پھسل کے گرا تو اس کے پھر دوبارہ سے ویسے کپڑے وغیرہ کیچڑ میں لت پت ہو گئے، تو اس نے دوبارہ سے وہ اپنے گھر کی طرف اندر گیا اور جا کے اس نے کپڑے تبدیل کیے، پھر وضو بنایا، اور جب وہ تیسری دفعہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں روشنی ہے۔ اس دور میں یہ ٹارچ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مشال ہوتی تھی، تو وہ روشنی لے کے مشال لے کے کھڑا ہوا ہے اور آگے چل پڑا وہ شخص۔ تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی روشنی کے اندر چل پڑا۔ چلتے 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 وہ مسجد نبوی کے پاس جب پہنچے تو وہ شخص جو ہے باہر کھڑا ہو گیا اور وہ جو مسلمان تھا بزرگ وہ اندر نماز پڑھنے چلا گیا۔ اس نے سکون سے نماز ادا کی۔ نماز پرفارم کرنے کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہی شخص جو ہے وہ وہاں پھر کھڑا ہوا ہے اور روشنی لے کے، اور وہ جناب پھر اس کے گھر کی طرف چل پڑا اور وہ شخص اس کے پیچھے چل پڑا، اور گھر کے پاس جب پہنچے تو جیسے کہ ایک دستور ہے کہ جب کوئی احسان کرے تو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہاں گھر پہنچنے کے بعد اس نے کہا بھائی تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی اس نیک کام میں۔ اس نے کہا میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی، بلکہ سچ پوچھو تو میں ابلیس ہوں۔ اور وہ شخص حیران ہو گیا۔ اس نے کہا تو پھر تم نے یہ نیکی میرے ساتھ کیوں کی؟ تم تو شیطان ہو، تم تو مجھے روکتے اس نماز پڑھنے سے، اس نیک کام سے۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، جب پہلی بار تم گھر سے نکلے اور تم پھسلے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے، جب دوسری بار تم گھر سے نکلے اور پھر پھسل کر گرے اللہ پاک نے تمہارے سارے خاندان کے گناہ معاف کر دیے، ان کو بخش دیا۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر تم تیسری بار گر گئے
تو اللہ تعالیٰ کہیں پورے گاؤں، پورے قصبے یا پورے مدینہ کے سب مسلمانوں کے گناہ نہ معاف کر دے؟ تو میں اس لیے روشنی لے کے آیا۔ اب یہ واقعہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جیسے اللہ کو آپ کے ہر عمل کا علم ہوتا ہے، شیطان بھی ہمارے ساتھ پوری طرح بھرپور طریقے سے تیاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو گمان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے نا شیطان، وہ یہ ڈالتا ہے کہ جب تھوڑا سا کوئی انسان روٹین سے ہٹ کے کچھ بہتر نیک کام کرنے لگ جاتا ہے، یا تھوڑی بہت اپنی پریشانیوں کو دیکھ کے عبادتوں میں لگ جاتا ہے، تو شیطان پتہ ہے اسے کیا کان میں اس کے وسوسہ دماغ میں خیال ڈال رہا ہوتا ہے، اور تو بہت متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، تو بہت نیک ہو گیا بھائی، یہ تو دنیا میں سارے تیرے سے کم ہے، اس وقت تیرے جیسا تو نیک آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک بار ہے، اور مسلمان جو ہے ہمارے جیسا کوئی، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ اصل میں اس کی ایک چال ہے۔ یہ ہماری عبادتوں پر ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ہوا بھر کے اور ہماری ان نیکیوں کو ضائع کرنا چاہ رہا ہے، اور بس ہم اس میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک تو ہمیں جان رہا ہوتا ہے نا ہماری عبادت کے طریقے کو۔ جو شخص اب مثال کے طور پر پریشانی کی حالت کے اندر، ہمیں اکثر دعائیں کب یاد آتی ہیں؟ اچھے حالات میں نہیں دیکھا کسی کو اس طرح سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے، پریشانی میں دیکھا ہے۔ جب مصیبت سر پہ آ پڑتی ہے، بے روزگاری ہو گئی، رزق کی کمی ہو گئی، کوئی کام پھنس گیا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا وہ کسی مقدمے میں کسی کیس میں الجھ گئے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اللہ بہت یاد رکھتا ہے۔ اور ہم جب کسی سے کوئی عمل یا وظیفہ لے کے گھر پہنچتے ہیں کسی مولوی سے، اور بڑی پابندی سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ان دنوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں ہاتھ میں اور ٹوپی ہوتی ہے، تو اللہ جان رہا ہوتا ہے اس بات کو کہ یہ شخص کیا اپنے خلوص دل سے میری عبادت کر رہا ہے، اس کو اپنی کوتاہیوں کا، پہلے غلطیوں کا احساس ہو گیا، یا یہ صرف اسی وظیفے کی کامیابی اور دعا کے لیے جو مولوی نے بتایا اس کو عمل کر رہا ہے۔ یہ سب ذہن میں رکھا کر، اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ پاک کو اس شخص کی نیت اور اس کا جو ارادہ تھا، وہ اس کی مضبوطی اتنی پسند آئی کہ اس نے جو بھی ہوا، وہ گرا، کپڑے خراب ہوئے، کچھ ہوا، اس نے کہا نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ اس کو کیسے کیسے انعامات دیتا رہا۔ آپ کو تو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کیسے کیسے انعامات سے نواز رہا ہوتا ہے جب ہم سچے دل سے کوئی نیکی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم تو پھر نیکیوں سے ہٹے ہی نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث کے اندر یہی بتایا کہ کچھ کلمات ہیں، انہیں اگر کوئی مسلمان دعا مانگنے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی دعا رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ تو پھر وہی الفاظ جو ہے میں آپ کو بھی اب بتا رہا ہوں، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ اگر کوئی شخص دعا مانگنے سے پہلے پڑھ لے، یہ کلمات، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور بحیثیت مسلمان ہمارا تو ایمان ہے، یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات، ہم نے اللہ پر بھی یقین حضور کے بتانے پہ کیا، تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو صحابہ کرام تو بڑے خوش قسمت تھے جنہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے تک تو اسلام اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا اور یہاں تک آیا، تو ہم تو صرف قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، قرآن میں اور حدیث سے ہی ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ تو ہمیں اس پہ پورے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی دعائیں پھر ضرور قبول ہوں گی، اس پر یقین اور ایمان رکھیے گا۔ میں اپنے طور پہ اس جو عمل کو اس طرح پرفارم کرتا ہوں کہ جب نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے میں 3 بار یہ کلمات ادا کر لیتا ہوں۔ میں 7 بار یا ربنا بھی پڑھتا ہوں، 7 بار یا رحمانو بھی پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میں 3 بار یا ارحم الراحمین بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے دعا پہ میرا گمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے، اور اس کی تینوں صورتوں میں لبیک کہتا ہوں کہ جو بھی حالت بنے گی وہ مجھے قبول ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ ہمارے ارادوں کی مضبوطی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں جانچ رہا ہوتا ہے، ہمیں پرکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا اپنے ارادے میں نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہے، تو کتنی مضبوطی ہے اس کے ارادے کے اندر۔ کیا یہ تھوڑی سی بارش اور کیچڑ سے ڈر کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے قدم،
یا وہ دوبارہ کوشش کرے گا اور اپنی نیکی کو پرفارم کر کے رہے گا. بس یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی